پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کہا جاتا ہے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، جہاں نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ بات چیت کا ماحول ہے، نہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے. الزامات در الزامات ایک سلسلہ جاری ہے. مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک دہشت گردوں کا گروہ ہے، اس جماعت کو ختم نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسری طرف کچھ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. خود پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بات چیت کی جا سکتی ہے، بات چیت ہونی چاہیے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یا کچھ اور شخصیات پی ایم ایل این میں سمجھتی ہیں کہ نہیں، ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ دہشت گرد ہیں. یہ ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کون اس کو بہتر بنا سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں کہیں کچھ الیکشن کمیشن میں چل رہی ہیں، کوئی سپریم کورٹ میں، کوئی آئینی بینچ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان تمام چیزوں کو جب ملا کر ہم دیکھتے ہیں، اس کے سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہر طرف کشیدگی، کھینچا تانی اور بے چینی ہی دکھائی دیتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں رضا ہارون صاحب موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، خوش آمدید. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر ہیں. اور ملک احمد خان بچہ صاحب موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. پی ٹی اے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت یہ جو بحث ہو رہی ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب پھر بھی ایک تجویز پیش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں بات ہو سکتی ہے. یہ جو تجویز رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے، رضا ہارون صاحب، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی شاید کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم یا تھرڈ پارٹی درکار ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں مدد کر سکے. اور یہ کام شاید پیپلز پارٹی سب سے بہتر کر سکتی ہے اس ماحول میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بھی 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا. اس سے پہلے جب بھی کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے، زرداری صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی کے ماحول کو کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کردار ادا کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے؟ بالکل ادا کر سکتے ہیں ارشد بھائی. اور ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور تجربہ کار سیاسی جماعت ہے. لیڈرشپ میں آصف علی زرداری صاحب ہیں جو وفاقیت کے بادشاہ بھی کہلاتے ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے. تو بالکل ان کا رول بھی بنتا ہے اور ان کو یہ رول اپنا پلے بھی کرنا چاہیے. پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی فورم اچھا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب تجویز فرما رہے ہیں. دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو اس بات کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، جہاں ان کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، ریلیز نکالیں، تمام چیزیں کریں، وہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ حق نہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوزیشن ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کریں. عوام ان کو ووٹ دے کر جب اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں یا کسی کو اپنا عوامی لیڈر مانتے ہیں تو وہ ایجیٹیشن کے لیے نہیں مانتے. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایجیٹیشنل ریئیکشنل پارٹی نظر آ رہی ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے معاملے میں، الائنسز بنانے کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو تو چھوڑ دینا جی، یہ شروع دن سے ان کے لیے مطلب چور ڈاکو فلاں ڈھمکا چلتا رہا. لیکن یہ تو جو ابھی حالیہ ان کے جو اتحادی بنے تھے سارے، فضل الرحمان صاحب ہوں جمعیت علماء اسلام کے، یا اچک زئی صاحب ہوں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، یا ایون اپنے مینگل صاحب ہوں بلوچستان کے، جو ان کے ساتھ ایک معاملے پہ اتفاق ہو گیا تھا اور یہ مل بیٹھ کر کے تحریک چلانے کی بات بھی کر رہے تھے. اور شاید انہوں نے کوئی آئینی کچھ اس طرح کا کوئی فورم بھی بنایا تھا، جو جماعت بنائی تھی یا اتحاد بنایا تھا، اس کو نام دیا تھا، لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ چلانے میں ناکام رہے. پھر ان کے جو اتحادی ہیں، جو اس وقت آؤٹ سائڈ اپوزیشن پارٹیز ہیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی جی، جماعت اسلامی سے نوٹ، تو یہ پارٹی واحد پاکستان میں ایک ایسی پارٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے جو کہ نارسسسٹ فیشسٹ قسم کا، I'm sorry to say میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ بڑے مقبول عوامی پارٹی ہے، لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے لیڈران کا جو رویہ ہے وہ اس پارٹی کو ایک نارسسسٹ اور ایک فیشسٹ رنگ دے رہا ہے. لیکن مذاکرات بہرحال اس کا حل ہے، اور میں رانا ثناء صاحب کی اس تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں. کسی بھی سطح کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جو بار بار یہ جو فائنل کالز ہیں نا، اور یہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہے، اس کا کانسیپٹ بڑا خراب ہے. اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو آپٹکس ہے، وہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہے. آرٹیکل 7 جو ہے وہ ریاست کی تعریف بیان کرتا ہے، اس میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت شامل ہے اس ریاست کی تعریف میں. اب جب ایک صوبائی حکومت ایک وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں بار بار اندیا بھی دے، بیانات بھی دے، ایجیٹیشن کرے، انسائٹمنٹ کرے اور ریلیز کو لے کر کے چڑھائی کے اس سے جتھا بنا کر آئے، تو پھر یہ ریاست کے اندر ریاست قائم ہو گئی نا. لیکن سر وہ تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے نا کہ بلاول صاحب بھی تو کراچی سے چلے تھے، لانگ مارچ لے کر اسلام آباد ہی آئے تھے نا. اسلام آباد کی ایک ظاہرہ سمبولک ایک ویلیو ہے.
یس بالکل ٹھیک ہے. لیکن بلاول صاحب ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کے طور پر آئے تھے نا, جس طرح عمران خان صاحب اپنے دور میں جب وہ نو کانفیڈنس کے بعد اترے تو بہت سی ریلیاں نکالی انہوں نے, لیکن کوئی سی ایم تھوڑی چڑھ پڑتا ہے. اب مجھے بتائیں نا, میں ایک دعوے سے ایک بات کرتا ہوں, چلیں آج آپ کے پروگرام میں, کیا اگر علی امین گنڈاپور صاحب وزارت دفاع سے استعفیٰ دے دیں, کیا بحیثیت وہ پی ٹی آئی کے رہنما, میں بول رہا ہوں جیسے چیئرمین نظر نہیں آیا, سیکرٹری جنرل نظر نہیں آئے, سیکرٹری انفارمیشن نظر نہیں آیا, علی امین گنڈاپور بھی نظر نہیں آئے گا. وہ تو سی ایم ہے, وہ تو سی ایم کا پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے, سی ایم کی ریسورسز استعمال کرتے ہوئے, صوبائی حکومت کی ریسورسز تمام استعمال آپ کرتے کہیں کہ اگر سی ایم نہیں ہے تو پھر آئیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اگر ایک صوبے کے چیف سیاسی ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مگر آپ نے جو دو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ ایجیٹیشنل بیہیویئر ہے اور ریاکشنری ان کا بیہیویئر ہے, اس پر ملک احمد خان بچر صاحب, یہ تو واقعی ابھی رضا ہارون صاحب نے بات کی ہے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا الائنس ہو سکتا ہو, جس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہوں, جس کے ساتھ آپ مل کر کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹرگل کر سکتے ہوں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے پہلے بات کی اور رضا ہارون صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بیان کا بھی حوالہ دیا جو آپ نے بھی دیا اور انہوں نے بھی دیا. تو میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سنجیدگی کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ آج یہ بیان دے رہے ہیں تو چیف منسٹر جو ہماری پنجاب کی, ان کا آپ نے اگر بیان سنا ہو تو جس انتشاری ٹولہ ان کو ہمیں قرار دیا جا رہا ہے جی کہ یہ ایک دہشت گرد ہیں, انتشاری ٹولہ ہیں, یہ ہے وہ ہے, یعنی یہ کنٹرڈکشن تو آپ خود دیکھ لیں کہ دو سینئر رہنما ہیں, ایک چیف منسٹر ہیں اور ایک ان کے سینئر رہنما ہیں, ابھی سے ان کے درمیان سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے. دیکھیں, جو احتجاج ہوتے ہیں نا جی, احتجاج کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, اور اگر کسی سیاسی جماعت کو اس طرح دبانے سے کوئی دب جاتا تو رضا ہارون صاحب بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی پہ بھی اسی قسم کے جو حالات بنے تھے, جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم تو نہیں ہوئی, سٹل وہ موجود ہے, اس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے. اسی طرح کبھی بھی کوئی کسی سیاسی جماعت کو نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اور ایون یہ مسلم لیگ نون کو دیکھ لے, جب مشرف کا دور تھا تو سب کہتے تھے یہ ختم ہو گئی, بٹ وہ ابھی بھی موجود ہے. تو احتجاج جو ہوتا ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں, ایسے کوئی نہیں چڑھ دوڑتا جی, نہ ہی کوئی ایسے. ہم نے ان کی جو سیریسنیس ہے وہ آپ خود آج کے بیانات سے دیکھ لیں, اور اس سے پہلے آج دن تک یہ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ سنگ جانی, ہم نے کہا, میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ اگر سنگ جانی کا انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی ہوتی تو کسی پریس کانفرنس میں کر دیتے, یعنی کوئی ایسی آفر ہی اس وقت نہیں ہوئی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے سر, لیکن وہ تو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے, محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو سنگجانی آفر کیا ہے اور ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان مان بھی گئے ہیں. یہ 24 تاریخ کی بات ہے, جب محسن نقوی صاحب تو ٹی وی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو آفر کیا ہے سنگجانی, تب تک ہمیں پتا نہیں تھا کہ بیرسٹر گوہر کیا جواب لے کر آتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب بھی کہہ چکے تھے. میں آپ کو میں اسی طرف ہی میں آ رہا ہوں جی. اس کے بعد جب یہ ہیپیزٹلی جب 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے یہ مذاکرات کہتے ہیں کہ اس میں یہ مذاکرات ہو جائیں, تو ہم تقریباً سال ہو گیا ایک مخصوص حالات میں پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے. ہم نے تمام تر جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں بطور احتجاج لڑے ہیں, 13 جنوری کو اگر آپ پیچھے جائیں 2023 میں, تو ہمارے سے جب نشان چھینا گیا, جب اس وقت اس پارٹی کو بالکل ایک قسم کا انہوں نے ایک یہ نشان جو ہوتا ہے, جو سمبل ہوتا ہے, وہ ایک پارٹی کی ملکیت نہیں ہوتی, وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پارٹی کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. اس کے باوجود کوئی کسی نشان پہ لڑا, کوئی کسی نشان پہ لڑا, وہ اسمبلی میں ہم پہنچ گئے. اس کے بعد مخصوص نشستوں کا دیکھ لیں, یہ ساری کہانی ہے جو مقدمات در مقدمات ہوتے گئے. جتنے بھی ہمارے دیکھیں, ایک ایک بندے پہ 9 مقدمے اور ایک ٹائم میں اور مختلف شہروں میں ہیں. رضا ہارون صاحب نے یہ بات کی ہے, میں نے کہا میں ذرا اس کے کانٹینٹس تھوڑے سے بیان کر دوں, وقت تو ادھر کم ہوتا ہے. اب پوزیشن یہ ہے جی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ادھر ہوا
اس کے ذمہ دار جو ہوتی ہے حکومت وقت ہے، ہمیشہ مسئلے کو حل کرتی ہے حکومت وقت. حکومت اس وقت مسلم لیگ نون کی. آپ مجھے ایک میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو یہ آخری سٹیپ لیا گیا، اس سے پہلے سارے سٹیپ ختم ہو گئے تھے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آخری سٹیپ میں جو ادھر ایک ظلم ہوا ہے، تو کیا باقی سٹیپ پہلے آزما لیے گئے تھے؟ دیکھیں، کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی، یا کسی سیاسی جماعت کو یہ کبھی امید نہیں ہوتی کہ کوئی اور سیاسی جماعت ڈائریکٹ اس پہ اس طرح سیدھی گولیاں چلائے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کارکن، کسی جماعت کا بھی کارکن ہو، اگر ادھر سے کوئی پولیس والا یا رینجر کی جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک قابل افسوس واقعات ہے. بٹ اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں جو آخری صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں اب ڈیفینیٹلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ نے یہ کہا کہ بالکل صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنجیدگی سے دعوت ہی نہیں دے رہا. اب اس میں راجہ ریاض، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں وہاں بات کرتے ہیں، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف منسٹر ہیں، صاحبزادی بھی ہیں نواز شریف صاحب کی، جو کہ پارٹی کے قائد ہیں، یعنی ان کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں، وہ کنوینس ہیں اس بات پہ. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اور اگر آپ اس جماعت کو ختم نہیں کریں گے تو ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو تحریک انصاف کس کی بات کو صحیح مانے، رانا ثناء اللہ کی بات کو یا مریم نواز کی بات کو؟ دیکھیں، شکریہ آپ کا. جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. یہ جب کلاشن کوفیں لے کے آئے، یہ آنسو گیس کے شیل لے کے آئے، دارالحکومت پر پوری صوبائی حکومت کے وسائل لے کے حملہ کرے، تو پھر ان کو یہ کہیں گے، کوئی بھی جو ذہی شعور آدمی ہے وہ یہی کہے گا. بہرحال مذاکرات کے دروازے سیاسی جماعتیں کبھی بند نہیں کرتی. صرف پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کیے ہیں، نون لیگ نے کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کیے ہیں. یہ صرف سیاسی جماعت ہے واحد دنیا کی جو کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے. ان کو بار بار ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ہر فورم پہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھیں، وہاں پہ بات کریں، وہاں مذاکرات کریں. جو رانا ثناء اللہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں. آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں، لیکن یہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے میں نے کسی سے بات کرنی نہیں، میں کسی کے ساتھ بات کرنا، وہ کسی کے ساتھ سیاسی جماعت کے قائد کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. تو بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ بات کے دروازے کبھی نہ مسلم لیگ نون نے بند کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے بند کیے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان نے بند کیا ہے، نہ دوسری سیاسی جماعتوں. انہوں نے خود وہ راستہ بند کیا ہوا ہے. یہ آج چاہیں، ان کا لیڈر اگر آج چاہے تو کل سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں میں مختلف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اور جو ان کا رویہ ہے اس رویے کے بعد ان کو یہ کہنا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے یا اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے. یہ اپنا رویہ درست کر لیں، یہ بیٹھ کے بات کرنے پہ یقین رکھیں، یہ دہشت گردی والے جو اقدامات ہیں وہ نہ کریں، یہ ہمارے جو شہید ہیں ان کے پتلے نہ جلائیں. یہ تو بیٹھ کے بات کرنا آخر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج میری بات لکھ لیں کہ آخر میں انہوں نے یہ منتیں کرنی ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر یہ باقاعدہ اس کی منتیں نہ کریں 2 4 6 مہینے تک، تو نون لیگ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. نہ پیپلز پارٹی 6 مہینے بعد بھی تیار ہے، پہ کوئی اعتراض ہے، نہ مولانا اور پیپلز پارٹی بھی. مسلم لیگ لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے نا سر، 6 مہینے بعد بھی تیار ہے. صحیح ہے جی سر. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی آواز ہیں جو اس وقت یعنی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو احتجاج کا حق حاصل ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس انداز میں چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان حکومت کے جو موقف درست ہوتا ہے، رضا ہارون صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اس سارے سینیریو میں کہ جب تک 8 فروری کے انتخابات کا مسئلہ آپ حل نہیں کرتے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور یہی تحریک انصاف بھی مانگتی ہے کہ بھائی مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے، اور مینڈیٹ کی واپسی کا راستہ ظاہر ہے وہ الیکشن ٹرائبونلز ہیں. لیکن ٹرائبونلز میں جس طرح سے ہو رہی ہیں چیزیں کہ اسلام آباد کے مسئلے 3 حلقے ہیں، تو وہ آج تک اب یعنی اس وقت پھر ٹرائبونل 0 پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا. تو جب 8 فروری کے الیکشن کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے چاہے جتنی بھی بات کر لیں؟
देखिए जो बयानिया है ना पीटीआई का, वो आप सही फरमा रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये तो बयानिया हो गया ना। अब ये उनकी डिमांड भी चले मान ली हो गई, और अवलीन डिमांड है और बेसिक डिमांड है, ये हल कैसे होगी? ये बातचीत से होगी, मुज़ाकरात से होगी। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए प्रॉब्लम ये है कि मलिक बुच्चर साहब जैसे, तैमूर झगड़ा जाब जैसे और 2-4 जो उनके सीनियर एलिमेंट्स है, वो तो लीडरशिप का हिस्सा है नहीं। जो उनकी लीडरशिप है वो इतनी तजर्बेकार नहीं है, और जो तजर्बेकार लीडरशिप है जो इस वक्त लीड कर सकती है, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, उमर चीमा जैसे लोग, बेगम यास्मीन राशिद जैसे लोग, अपना महमूद साहब, इजाज साहब जैसे लोग, वो जेल से खत लिख लिख कर पार्टी को बोल रहे हैं कि हमसे मशवरा कर लो। शाह महमूद कुरैशी साहब वीडियो लॉग आगे दे रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि भाई हमसे भी मशवरा कर लो। तो जरूरत इस बात की है कि ये बानी को अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मेरे बड़े मोहतरम है, मलिक साहब के लिए बहुत एहतराम है मेरा, आपने एक रैली निकाली, अब वो कहाँ रुकेगी, कहाँ बैठेगी, क्या उसके लिए भी आपने ये डे टू डे छोटे छोटे एक्टिविटीज के लिए भी आपने बानी से जाके मशवरा करना है? पूरी सियासी लीडरशिप के बाद कोई फहम फरासत नहीं थी, वो सोच नहीं सकते थे कि हम वहां रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं। उसमें भी आपने जाके, जब आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपने बानी के पास जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप मौजूदा फेलियर है, और अगर लीडरशिप फेलियर है तो मुज़ाकरात की टेबल पे भी फेल होगी। तो मेरी तो बड़ी इनको बौद्धमाना राय गुजारिश है मलिक साहब से कि खुदारा खान साहब को थोड़ा रेस्ट दें, आराम दें। रोजाना आपने उनको मसरूफ किया हुआ है, मिल मिल के उनके ऊपर मुकदमात हैं। आप शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों को आगे लेकर आए ना, इस तरह के लोगों को निकालें पार्टी में से। जो शाह महमूद कुरैशी तो जेल में सर बैठे हुए ना, शाह महमूद कुरैशी तो जेल में, वो कैसे अपना कोई किरदार अदा करते हैं? वो जेल उनसे मशवरा तो कर सकते हैं ना, रोज बानी से मिल सकते हैं, हफ्ते में एक दिन शाह महमूद से जाके। लेकिन सर जो मुश्किल वक्त इस वक्त तहरीक इंसाफ पे चल रहा है, रज़ा हारून साहब, आप तो चूंकि बहुत सियासी तजर्बा रखते हैं, आपको अंदाजा है कि जब एक कोई, यानी अगर यही वक्त कभी पीपल्स पार्टी पर आया था तो पीछे क्या बचता है? एक लीड करने के लिए कौन बचता है? घरेलू खवातीन शायद बच जाती हैं, या जब मियाँ साहब जो है वो जेल में चले गए थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो पार्टी का क्या हाल हो गया था? तो ये शायद आपको नहीं लगता कि पीटीआई उसी एक प्रॉब्लम में से गुजर रही है इस वक्त? एक डिफरेंस है असद भाई, इसको समझना जरूरी है। देखिए, पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम हो या मुस्लिम लीग नून हो, जब इन पार्टियों में मुश्किल वक्त है तो इन पार्टियों की जहां खवातीन निकली, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वहां इन पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पे बहुत मजबूत थी। उनका नीचे से ऊपर तक का एक पार्टी स्ट्रक्चर था, तंजीमी निजाम था। जो निजाम पार्टी चलाता था ना, ये तो रहनुमा शख्सियत होती हैं, फेसेस बनते हैं पार्टी के आगे सामने, जिद्दोजहद का फेस बनते हैं, एहतजाज का फेस बनते हैं, लेकिन जो असल पार्टी चलती है तो, लेकिन पीटीआई के पास तो पार्टी नहीं है ना, लॉयल्स हैं, मास सपोर्ट है और लीडर है, बीच में सब गायब है। मैंने इतनी सी मिसाल दी ना आपको, अगर सिर्फ ये मशवरा करने के लिए भी ये जेल जा रहे थे कि हमने रैली संज्ञानी पे रोकनी है डी चौक पे, तो फिर यार ये कौन सी लीडरशिप है यार? मलिक साहब से एहतराम के साथ इस बात को ये एक्सेप्ट करें ना, अपना एहतसाब भी करें कि आप हजारों लोगों की मूवमेंट करते हैं, कोई जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मास कैंपेन चलाते हैं, और लीडरशिप वहां मौजूद ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। वो हर वक्त एक टेलीफोन कॉल की मोहताज है, एक जगह मुलाकात की मोहताज है। तो ये संजीदा प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ। ये प्रॉब्लम आप अंदाजा लगाएं, ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जिन जमातों के साथ अलायंस में हुकूमत में बैठे हुए थे, ये उनको अपने साथ नहीं रख सके, ये उनको भी खो गए। फिर जिनसे इन्होंने अलायंस बनाया, थोड़ा बहुत इत्तेहाद बनाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये उसको भी खो गए। तो कहीं ना कहीं इनमें भी कोई बुराई होगी ना, कहीं ना कहीं इनमें भी कोई। लेकिन हमारे यहाँ रज़ा हारून साहब, इस तरह की जो छोटी जमातें, ये आप जानते हैं कि इस तरह की जो छोटी जमातें हैं जो इत्तेहाद का हिस्सा बनती हैं, वो किसी के कहने पर आती हैं, किसी कहने पर चली जाती हैं, उसका कितना ताल्लुक होता है इस बात से कि जी पार्टी ने उनको संभाला नहीं है, संभाल के रखा? मान लिया आपने कोशिश की, देखे ना, अभी 26वीं आईनी तरमीम पे एक अच्छा खासा एक लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी एक जगह जमा हो गई थी, लेकिन आपने जब रैली निकाली पूछा ही नहीं किसी को, जलसे किया आपने पूछा ही नहीं किसी को। तो ये एरोगेंस है, ये सियासी सोच बोझ का। अगर कोई आपका दोस्त बन रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन रहमान साहब, अगर आपके दोस्त किसी एक पॉइंट पे बन रहे हैं तो उस दोस्ती को उस हद तक तो कम से कम संभाल के रखें ना। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मगर ये जो बातें आपने की हैं, भच्चा साहब इसका जवाब देंगे, और मैं राजा रियाज साहब के सामने एक सवाल रखूंगा। जो आज कल मरियम नवाज साहिबा और PMLN के दीगर लोग कह रहे हैं कि देखें पंजाब से तो लोग निकले ही नहीं हैं, तो जब रास्ते बंद किए जाएं तो क्या लोग निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते? तो माजी की मिसालें देखकर ज़रा सवाल मैं फ्रेम करता हूं, फिर राजा साहब के सामने एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा रियाज साहब, ये जो बार बार PMLN कह रही है कि देखें जी इनके तो लोग निकले नहीं है, पंजाब तो निकले नहीं है, पंजाब से लोग नहीं निकले हैं, PTI कहती है कि जी रास्ते बंद थे,
ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف آ رہے تھے اور ایئرپورٹ تک میں کوئی باہر جو ہے وہ کوئی ایک شخص بھی ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکا تھا. ایون ابھی ریسنٹ ہسٹری میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ایئرپورٹ پر، لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف صاحب نے اترنا تھا تو شہباز شریف خود ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے. تو اس میں یا تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ نکلے ہی نہیں، لوگ ہی نہیں نکلے، یا پھر ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا. تو کیا یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جب راستے بند ہو تو نہیں پہنچا جا سکتا، جیسے کہ خود نون لیگ کی ماضی کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ راستے بند تھے، میں مانتا ہوں، لیکن جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہ 3 دن 4 دن، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ڈیٹ دے دی تھی، وہ پہلے چلے جاتے، انہیں پتا تھا کہ کل راستے. ان کے ورکروں کو تو چھوڑیں، ان کا پنجاب کا کوئی ایک لیڈر کا مجھے نام بتا دیں جو بشرا بی بی کا جو جلوس تھا اس میں ہو، کسی ایک لیڈر کا نام بتا دیں پنجاب میں سے، جو گور صاحب ہیں ان کا نام بتا دیں، جو جنرل سیکرٹری وفاقی ہے ان کا نام بتا دیں. کوئی ان کا آدمی نہیں گیا، اور یہ دلی طور پہ ایگری بھی نہیں کرتے تھے وہاں ڈی چوک جانے پہ، یہ سنجانی تک جانے کے لیے تیار تھے، اور اچھی بات تھی. بالکل صحیح ہے. بچہ صاحب، آج اب ایک قانون بھی آ رہا ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے 5 سال کی سزا، اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ایک لعنت ہے، اور ظاہر ہے وہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہے اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور نیا قانون بھی لایا جا رہا ہے. اگرچہ پہلے 3 سال کا قانون موجود ہے، لیکن اب ترمیمی بل آ رہا ہے اور وہ 5 سال کا آ رہا ہے. تو اس کے راستے میں بند کیسے باندھا جا سکتا ہے ملک احمد خان بچر صاحب؟ اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ان نون اکاؤنٹ سے، ان نون نیمز کے ساتھ، فیک نیمز کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک سنگین قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ جی اسد اللہ خان، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا رائی صاحب محترم ہے میرے. ایک تو میں ان کو یہ کلیئر کر دوں کہ جن میٹنگز میں شامل رہا ہوں ان میٹنگ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ریومر کس طرح یہ پھیلی ہے، اور 2-4 میں نے جگہ پہ اور بھی سنا ہے، بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوہاش نہیں، یہ ریومر نہیں تھی، یہ ایک خبر تھی، اور اس کی تردید خود سلمان راجہ صاحب نے بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح جی انہوں نے تصدیق کیا کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے نامناسب. میں بھائی اسد اللہ خان اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح رائی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کی حد تک تو چلو بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے. سر بات یہ ہے، یہ خود پورا پنجاب جانتے ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ان کا اپنا فیصل آباد شہر بند کیا گیا، لاہور کو ایک پنجرہ نما جیل بنا دیا گیا. ایون چھوٹے سے چھوٹا شہر تحصیل لیول پہ بھی اتنا ایک انہوں نے یہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے، اور یہ ایک جو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو ہم ایک دوسرے سے خود چھین رہے ہیں. یعنی یہ جو ایک آپ، اور اگر احتجاج کو بند کرنے سے یا لوگوں کو ڈرا کے نہ نکلنے دینے سے جماعتیں ختم ہوتی، تو آپ ابھی پہلے اسد اللہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 2007 میں جب میاں نواز شریف آئے تھے پاکستان تو پنڈی میں ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا، اس وقت پرانا ایئرپورٹ تھا. تو کیا اس کے بعد خود میاں صاحب اب جب دوبارہ آئے تو ان کے بھائی نہیں پہنچ سکے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا یا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کرائٹیریا کہ یہاں سے جماعتوں کی مقبولیت کو جانچا جائے یا ان کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دیا جائے کہ یہ جماعت ختم ہو چکی ہے. پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جس طرح رضا ہارون صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا پارٹی کی کسی دوسری لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ملنے ہی نہیں دیا جاتا. اب کسی تاریخ پہ سینئر وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب، جب اڈیالہ ہوتے تھے تو اکٹھے کسی نہ کسی ڈیٹ پہ ہو جاتے تھے، وہاں پہ ان کی کوئی ورڈز ایکسچینج ہو جاتے تھے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. اچھا، ان کو وہاں سے انہوں نے کوٹ لکھپت بھیج دیا. اب کوٹ لکھپت میں 3 دفعہ تو میں ٹرائی کر چکا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا. دیکھیں سر وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے عام سیاسی جماعت نہیں گزرتی، اور یہ بڑے مخصوص حالات ہیں کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ اسد اللہ خان صاحب بالکل صحیح ہے، مگر اس میں جی یہ میں ایک عرض کروں گا آپ کا. ہم 3 لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، یعنی سینٹ کے شبلی فراز صاحب،
عمر ایوب صاحب نیشنل اسمبلی کے اور میں پنجاب سے تھا. اچھا ایک فارمر اسپیکر تھے, ایک صاحبزادہ حامد رضا فیصل آباد کی ہیں, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تھے. ہم تینوں کو 1.5 گھنٹہ ابڈکٹ کر کے بٹھا دیا گیا بغیر کسی وجہ کے. اچھا وہ تاریخ تھی 21, اس کے 3 دن بعد ہم کیوں مل رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب پولیٹیکل قیادت ملتی ہے تو ظاہر ہے پولیٹیکل بات ہوتی ہے, تو یہ تو ہمیں ملنے نہیں دیتے. بالکل صحیح ہے. چلیں میں تو ان کی بات کا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اب رضا صاحب کی جو تجویز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین بندے جو ہیں وہ ہم 3 اپوزیشن لیڈر کو اپڈیٹ کر لیا گیا, ڈیالہ میں بٹھا لیا گیا. کل علیمہ خان صاحبہ 5 گھنٹے کھڑی رہی. میں رضا صاحب کی طرف آنے سے پہلے اسلم غوری صاحب میرے ساتھ موجود ہے, میں صرف ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے انہیں زحمت دی ہے. بہت شکریہ. اسلم صاحب یہ بتائیے کہ اب احتجاج کی بات ہو رہی ہے, احتجاج نہیں ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, یا آپ بھی الٹیمیٹم دے رہے ہیں 7 تاریخ کا کہ 7 تاریخ تک اگر بل پاس نہ ہوا مدارس بل تو ہم بھی سڑکوں پر نکل آئیں گے؟ کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ آپ سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ یا تو پہلے ہی سڑکوں پر نکلنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, مسائل ہو رہے ہیں, آپ کیوں سڑکوں پر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ میرے بھائی. بات یہ ہے کہ جس وقت 26 ترمیم پاس ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک بل بھی نہیں تھا جو پاس ہوا, قومی اسمبلی نے پاس کیا اور اس کو سینٹ نے پاس کیا, اور وہ 26 ترمیم کے ساتھ وہ بل جو سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی وہ بل طے شدہ تھا. سب نے ان کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا, نون لیگ نے بھی ووٹ دیا, اور ان کے دیگر اتحادیوں نے MKM اور JUI میں سب نے ووٹ دیا اور وہ پاس ہو گیا. اب وہ صدر پاکستان کے ٹیبل پر سائن کے لیے چلا گیا تو وہاں پر ایسا ہوا کہ 26 ترمیم تو انہوں نے سائن کر دی, لیکن اس بل کو آج تک سائن نہیں کیا, روک لیا گیا. بلکہ اس کے بعد جو 2 بل انہوں نے اور پاس کیے ہیں, آرمی چیف کی مدت ملازمت اور اپنا 90 ڈیز کے لیے کسی کو بھی اٹھانے کا اور شک کی بنیاد پر, وہ بل جو پاس ہوئے ان کو بھی سائن کر دیا گیا. اس بل کو آج تک روکا ہوا ہے. تو یہ حکومت کی مس کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ. ایک بات طے شدہ ہے, پھر حکومت نے خود ووٹ دیا ہے, جو صدر پاکستان جو اس وقت بل کو روک کے بیٹھے ہیں ان کی پارٹی نے اس کو ووٹ کیا ہے, تو اب اس کو روکنے کا کیا جواز ہے؟ تو پھر ہم احتجاج نہیں کریں تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. میں اب رضا ہارون صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے, یہ جو ابھی آپ نے تجویز دی تھی کہ سینئر لیڈرشپ سے ملے تو صحیح, تو آپ کو ملک احمد خان بچن نے بتایا کہ ہم 3 اپوزیشن لیڈر سے ملنے کے لیے گئے اور ہمیں پکڑ کے اندر بٹھا لیا. ان کو کچھ نہیں بتایا, باہر میڈیا کو یہ بتایا کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اس لیے ان کو اپوزیشن 3 اپوزیشن لیڈرز کو حراست میں لے لیں یا ایبڈکشن کر لیں یا جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں, یہ ہوا ہے. تو آپ کی تجویز تو قابل عمل ہی نہیں ہے پھر اس طرح سے. نہیں, میری کیا تجویز ہو؟ شاہ محمود صاحب کا شکوہ ہے بھائی, اس کا جواب شکوہ چاہیے ان سے. شکوہ ویلاگ پہ کر چکے ہیں, پھر خط لکھا نا انہوں نے, 5 افراد ہیں, سینئر لوگ ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم سے کوئی ملنے ہی نہیں آتا نا, یہ تو چھوڑے ملنے سے منع کیا گیا, وہ ملنے ہی نہیں جاتا کوئی. وہ تو شکوہ ان کا آپ ویڈیو لاگ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو یہ ہم بات کرتے ہیں نا, ملک بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں احتجاج, ہم بالکل احتجاج آپ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ریلیز نکالنا آپ کا ہے, لیکن اس کے اندر ایک ریسٹرکشن ہے آئین کے اندر کہ یور رائٹ ٹو اسمبلی پیسفل ہونی چاہیے اینڈ وداؤٹ آرمس. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 16 میں, سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف پبلک آرڈر. اب وہاں سیکشن اگر کوئی لگا دی گئی ہے اور ایک قانون بن گیا ہے کہ آپ کو اجازت لینی چاہیے, جو آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں محترم جج صاحب کی, انہی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا نا قانون کا حوالے دے کہ آپ کو تو کم از کم 7 روز پہلے درخواست دینی چاہیے تھی. اب ہمارے ان دوستوں نے ہزاروں افراد کو پورے ملک سے موو کرانے کی وہ ریلی نکالی, انہوں نے درخواست نہیں دی. پوچھیں ملک صاحب سے کیا آپ نے اس قانون کو فالو کیا؟ کیا آپ نے متعلقہ ادارے کو, جو DC کا آفس ہوتا ہے یا وزارت داخلہ کو, اسلام آباد آپ ریلی لے کر آ رہے ہیں, پاکستان کا وفاق ہے, ریڈ زون میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے, کیوں نہیں لی؟ آپ نے یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی ملک بھائی کہ آپ ایک درخواست دیتے, اس کو قانونی طور پہ شکل تو دیتے. صحیح ہے, وہ شاید انہیں یقین تھا کہ انہیں اجازت نہیں ملے گی, اس لیے زحمت نہیں کی. بہت شکریہ بہرحال رضا ہارون صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, راجہ ریاض صاحب اور ملک احمد خان بچن صاحب آپ کا بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر ایک بہت ہی سنگین مسئلے پر بات کریں گے, اور وہ مسئلہ ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش یا سست رفتاری کی وجہ سے, اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے لاکھوں ڈالر فی گھنٹہ کا نقصان IT انڈسٹری کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا حکومت IT انڈسٹری کے لیے کچھ خاص سوچ رہی ہے, اور یہ صارفین کو دقت کا سامنا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ اور انٹرنیٹ کی بندش اور اس پر آنے والی قدغنیں نہ صرف ایک طرف شہریوں کے لیے مسائل کا باعث بنی ہوئی ہیں, دوسری طرف جو اس سے آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یعنی پاشا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند ہونے سے آئی ٹی سیکٹر کو $9,10,000 کا نقصان ہوتا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی گزشتہ برس کی ایک سٹڈی کے مطابق صرف 24 گھنٹے انٹرنیٹ بند ہونے سے 1.3 ارب کا ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے. سال 2023 میں انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستانی معیشت کو 65 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے, یہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یعنی پاشا نے اگست 2024 میں اپنے اعلامیے میں کہا کہ فائر وال کے نفاذ سے ہونے والی انٹرنیٹ بندشوں سے پاکستانی معیشت کو $30 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. مالی سال 2022-23 میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $2.6 ارب جبکہ مالی سال 2023-24 میں $3.2 ارب رہیں. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن جو اتھارٹی ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نومبر 2024 میں وزیراعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت آئندہ 3 برس میں آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں $25 ارب کا ہدف حاصل کرے گی. مگر کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ ہو پائے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. سجاد مصطفیٰ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں پاشا کے. بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سجاد صاحب. سجاد صاحب, عملی طور پر کن مسائل کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جنرلی یہ جانا جاتا ہے کہ جو موبائل ڈیٹا ہے وہ پرابلم کرتا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا دیگر ادارے ہیں وہ تو ایک جو انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں, وائی فائی ہے, اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا اس میں بھی رکاوٹ کا سامنا رہا ہے؟ مجموعی طور پر کیا مسائل ہیں؟ شکریہ جی. فرسٹ آف آل بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پہ. جی, یہ بات درست ہے کہ جو بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ تو فکس لائن پر ہی ہوتی ہیں, پر ہمارے بہت سارے امپلائیز تقریباً 30-40% امپلائیز جو ہیں وہ ورک فرام ہوم پہ ہوتے ہیں اور گھروں سے کام کرتے ہیں. تو پھر ان کے وہی مسائل ہوتے ہیں جو کسی عام کنزیومر کے ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش یا انٹرنیٹ کی سلونیس یا انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ان کو آتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ساتھی فری لانسرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں, چھوٹے دیہات میں ہوتے ہیں, جو وہاں سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی کافی تکالیف ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. ہیونگ سیڈ دیٹ جی, ہم نے یہ آئی شوڈ مینشن ہیئر کہ ہم نے پی ٹی اے کے ساتھ, منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ یہ جب ریز کیا ہے ایشو, تو انہوں نے کافی ایگریسولی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدتدریج یہ مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے, لیکن سجاد صاحب اس میں جو فائر وال کی تنصیب ہے اس کا امپیکٹ کیا آپ کی انڈسٹری پہ ہوتا ہے, یا اس کا تعلق ان اپلیکیشنز کے ساتھ ہے جن کے ہیڈ آفیسز دوسرے, یعنی جو آلریڈی پاکستان میں صرف اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے یا کنزیومر اس کو استعمال کرتا ہے, جیسے یوٹیوب ہے, جیسے واٹس ایپ ہے, جیسے ٹویٹر ہے, تو کیا اس کی بندش کا اثر تو آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارے کچھ سیگمنٹس ہیں جی جن پہ فائر وال کی وجہ سے امپیکٹ آتا ہے, یا ان جو سوشل میڈیا سائٹس کی وجہ سے, بیکاز بہت ساری ہماری کمپنیز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی ہیں ہمارے ان کسٹمرز کے لیے جو یو ایس میں ہوتے ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں, سعودی میں ہوتے ہیں. تو اگر ان پلیٹ فارمز پہ ایکسیس نہ ہو سکے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کر سکتی, ان سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو یہ ہماری چند کمپنیز کو, یا کچھ ایک سیکٹر ہے ہمارا ای کامرس کا جن پہ یہ چیلنج آتا ہے. اسی طرح جو وی پی این کی وجہ سے ہمیں زیادہ چیلنجز تھے, جو الحمدللہ کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہے, وہ یہ کہ ہماری گیمنگ انڈسٹری جو اس وقت $600-700 ملین کا ریونیو کر رہی ہے, اور گوگل کے مطابق تقریباً $2 بلین کا ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر. تو گیمرز کا چیلنج یہ ہوتا ہے گیمنگ انڈسٹری کا کہ انہوں نے بہت ساری گیمز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, مختلف سائٹس پہ انہوں نے پروموٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اگر وہ سائٹس پہ انفیٹڈ ایکسس نہ ہو وی پی این کی وجہ سے یا سائٹ بلاکیج کی وجہ سے, تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتی, اپنی گیمز کو پروموٹ نہیں کر سکتے وہ. صحیح ہے. تو سجاد صاحب, اس میں اب آپ نے کہا کہ اس کو بہت اگریسولی ڈیل کیا ہے حکومت نے اور مسئلہ حل ہوا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب بندش کا زیادہ سخت وقت آتا ہے تو وہی 4-5 دن کا ہوتا ہے, جس میں کوئی احتجاج ہو رہا ہو, کوئی دھرنا ہو رہا ہو, یا کوئی ایک اسپیسیفک ایونٹ ہو, اس کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد تو وہ خود بخود بہتر ہونا ہی ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ جب کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا تو انٹرنیٹ کو نہیں چھیڑا جائے گا, آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا جائے گا, باقی ہم دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی یقین دہانی یا اس ریفرنس میں تو ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہم تو ہمارا تو ایجنڈا صرف بزنس کے اوپر ہی رہتا ہے جی,
And as far as just to give you an example, کل ہم نے ایک سروے کیا اور ہماری تقریباً 15-20 کمپنیز تھیں جنہوں نے رپورٹ کیا. ایکچولی 90% آف آر کمپنیز یسٹرڈے رپورٹڈ کہ جی ان کو انٹرنیٹ کے کچھ مسائل ہیں. سو آئی ریز اٹ ٹو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ پی ٹی اور امیڈیٹلی انہوں نے کہا جی ہمیں آپ نام بتائیے, ہم ان کے مسائل حل کریں گے. اور ایک باقاعدہ انہوں نے سیل بنا دیا جس کا کام ہی یہ تھا کہ جو ہماری انڈیویجول کمپنیز ہیں ان کے مسائل حل کریں. So I see a proactive approach from them. Absolutely, there is no doubt. لیکن اس میں سجاد صاحب اگین یہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو شاید آپ کو اپروچ کر سکتی ہیں, آئی ٹی منسٹری کو اپروچ کر سکتی ہیں, پی ٹی کو اپروچ کر سکتی ہیں, لیکن بہت سارے چھوٹے ہاؤسز جو ہیں جن میں 10-12 لوگ کام کرتے ہیں یا ورک فرام ہوم کرتے ہیں, شاید ان کی ایکسیس آپ تک براہ راست یا آئی ٹی منسٹری تک براہ راست نہیں ہے, وہ تو سفر کر ہی رہے ہوں گے. پھر ہم سر انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ممبرز میں ہر سائز کی کمپنیز ہیں, 2 لوگ 5 لوگ 10 لوگ کی بھی کمپنیز ہیں, اور آف کورس بڑی کمپنیز بھی ہیں. سو ہم لوگ جنرلی جو ہے چھوٹی کمپنیز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور یس آئی انڈرسٹینڈ کہ چھوٹی کمپنیز کے لیے ابھی بھی چیلنج ہے, بیکاز ان میں یا لوگوں کے پاس فکس نہیں ہوتے, یا ان کا جو ان کی رجسٹریشن کا طریقہ اتنا افیشینٹ نہیں ہے جو ہم نے اب افیشینٹ بنا لیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا اسٹانس بہت کلیئر ہے جی. اس پہ ہمارا اسٹانس یہ ہے, نمبر 1 کہ وی پی این کی وائٹ لسٹنگ والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا طریقہ ہونا چاہیے انفیٹرڈ انٹرنیٹ کے ساتھ, جو ہمارے لیے ایک شارک کے مطابق ہے. جو بھی پالیسی بنائیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے اور انڈسٹری کو اس میں شامل کیا جائے. ہمارا اس میں باقاعدہ ان پٹ ہو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ جو بھی کرنا ہے ہمارا اس میں ان پٹ ہو. ہم سارے پکے پاکستانی ہیں اور ہم لوگ بھی محب وطن پاکستانی ہیں. ہم نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کو سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا میکینزم لے آئیں جہاں پہ بزنس ڈسٹرپشن بھی نہ ہو اور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈریس بھی معاملات بھی ایڈریس ہو جائیں. صحیح ہے. تو سجاد صاحب کیا اس میں یہ ممکن ہے کہ آپ کی انڈسٹری کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ لائن آپ کو دے دی جائے جس کا تعلق جو ہے وہ یعنی صرف آپ ہی کی انڈسٹری جو آپ کی جو کمپنیز رجسٹرڈ ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم کے انڈر آتی ہیں ان کو آپ اسپیئر کر دیں, یا ان کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ لائن حکومت دے دے؟ جی یہ بھی ڈسکس ہوا ہے, اور کچھ وائٹ لسٹنگ والا پروسیس ایگزیکٹلی یہی ہے. پر اگر آپ اس سے بھی دیکھیں نا, کنسٹرینٹ آ جاتا ہے. آپ فری لانسرز کا کیا کریں گے؟ تقریباً 25 لاکھ کے قریب فری لانسرز ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ 25 لاکھ لوگ رجسٹر کریں گے. سو وہ ایک گورنمنٹ انٹروینشن آ جاتی ہے, کیپ آ جاتا ہے بزنس کے لیے. ہماری انڈسٹری باقیوں سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ جی ان لائک ٹیکسٹائل ہم نے کوئی فیکٹری نہیں لگانی. ہمارا بیریئر ٹو انٹری بہت آسان ہے. 5 بچے مل کے یونیورسٹی سے باہر نکل کر ایک کمپنی بنا سکتے ہیں. سو ہماری بڑی عوامی قسم کی انڈسٹری ہے جس میں کوئی بہت بڑا بزنس مین, بہت زیادہ کیپٹل نہیں چاہیے آپ کو آئی ٹی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے. آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے, انٹرنیٹ چاہیے. سر یہ بتائیں گے جو وی پی این ہے اس نے کتنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے؟ وی پی این, اس کی وی پی این کا بلاک ہونا, اس کا یعنی پیڈ وی پی این, فری وی پی این, اور پھر رجسٹریشن, اور پھر نان رجسٹرڈ, یہ جو ہم بحث پچھلے 2-4 ہفتے میں مسلسل سن رہے ہیں, اس نے کتنا اس انڈسٹری کو ڈسٹرب کیا ہے؟ دیکھیں وی پی این کی پالیسی تو گورنمنٹ نے ابھی فی الحال واپس لے لی ہے. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے جو وی پی این بلاکیج کی پالیسی تھی وہ تو نہیں ہے, بیکاز دیر آر لیگل چیلنجز ٹو دیٹ. البتہ وی پی این ایک کریٹیکل فیکٹر ہے جو ہماری انڈسٹری استعمال کرتی ہے سروس دینے کے لیے, بیکاز وی پی این انشور ڈیٹا سیکیورٹی. لیکن تو ہمارے سجاد صاحب, لیکن اس وقت جو پریکٹیکلی اسپیکنگ ہے, چلے میں اس کی لینڈ لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو موبائل ڈیٹا ہے اس کے اوپر تو وی پی این کے بغیر ابھی بھی آپ بیسک جو اپلیکیشنز ہیں, واٹس ایپ تک کی اپلیکیشنز, وہ بھی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. جی اگر آپ بیسک اپلیکیشنز, تبھی میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ وی پی این جو ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ انڈسٹری ٹول ہے جو ہماری انڈسٹری استعمال کرتی ہے سروس ڈیلیوری کے لیے. ہمارے سارے کلائنٹس ریکوائر کرتے ہیں. جی اگر ہم وہ استعمال نہ کر سکے تو ہمارے کلائنٹس ہمارے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. کنیکٹیوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی. نہیں, کنیکٹیوٹی کی ڈسٹربنس کی بات ہے جی, ڈیٹا سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی نا. تو جو فارچون 500 کمپنیز ہیں, بڑی کمپنی جتنی ہیں, وہ کاروبار نہیں کریں گے ہمارے ساتھ. ہاں صحیح ہے, یہ ایک بڑا کنسٹرینٹ ہے. بہرحال بہت شکریہ سجاد مصطفیٰ سید صاحب, چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی انڈسٹری کو لاحق خطرات اور پرابلمس کے بارے میں بتا رہے تھے. اور وہ بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند ہونے سے آئی ٹی سیکٹر کو 9,10,000 کا جو فگر ہم نے دیا ہے یہ پچھلے سال کا ہے. اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ $2 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے 1 گھنٹہ اگر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو
تو آئی ایم شیور کہ حکومت اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہوگی اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے، کیونکہ بہرحال آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے حکومت نے ایک بڑا ہدف اس مرتبہ بھی مقرر کر رکھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔